بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. سورة الحج آیت نمبر 18. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. کیا تو نہیں دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمانوں والے اور سب زمینوں والے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور، اور بہت سے انسان بھی، ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر اللہ کا عذاب مقولہ ثابت ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دینے والا. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تو نہیں دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمانوں والے اور سب زمینوں والے، سورج چاند پہاڑ جانور تمام کے تمام. بعض مفسرین نے سجدے سے ان تمام چیزوں کا احکام الہی کے تابع ہونا مراد دیا ہے. کسی میں مجال نہیں کہ وہ حکم الہی سے سرتابی کر سکے. ان کے نزدیک وہ سجدہ اطاعت وہ عبادت مراد نہیں جو صرف عقلاء کے ساتھ خاص ہے، بلکہ بعض مفسرین نے اسے مجاز کی بجائے حقیقت پر محمول کیا ہے. ہر مخلوق اپنے اپنے انداز سے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے. مثلا من فی السماوات سے مراد فرشتے ہیں، ومن فی الارض سے ہر قسم کے حیوانات، انسان، جنات، چوپائے اور پرندے اور دیگر اشیاء ہیں. یہ سب اپنے اپنے انداز سے سجدہ اور تسبیح الہی کرتی ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. سورج چاند اور ستارے کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ مشرکین اس کی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تم ان کو سجدہ کرتے ہو، یہ تو اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں اور اس کے ماتحت ہیں، اس لیے تم انہیں سجدہ مت کرو. اس ذات کو سجدہ کرو جو ان کا خالق ہے. حدیث صحیح میں ہے کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا سورج جاتا ہے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، پھر اسے طلوع ہونے کا حکم دیا جاتا ہے. ایک وقت آئے گا کہ اسے کہا جائے گا کہ واپس لوٹ جا، یعنی جہاں سے آیا وہیں چلا جا، تو یہ مغرب کی طرف طلوع ہو جائے گا. اسی طرح ایک صحابی کا واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے خواب میں اپنے درخت کو سجدہ کرتے دیکھا. انہوں نے خواب میں اپنے ساتھ درخت کو سجدہ کرتے دیکھا. اور پہاڑوں اور درختوں کے سجدے میں ان کے سایوں کا دائیں بائیں پھرنا یا جھکنا بھی شامل ہے، جس کی طرف اشارہ سورہ رعد اور سورۃ النحل میں بھی کیا گیا ہے. اور بہت سے انسان بھی یہ سجدہ اطاعت وہ عبادت ہی ہے جس کو انسانوں کی ایک بڑی تعداد کرتی ہے اور اللہ کی رضا کی مستحق قرار پاتی ہے. اور یہ وہ ہیں جو سجدہ اطاعت سے انکار کر کے کفر اختیار کرتے ہیں، یعنی کفار. ورنہ تکوینی احکام یعنی سجدہ انقیاد میں تو انہیں بھی مجال انکار نہیں. تکوینی احکام سے مراد مرض، موت اور مصائب و آلام وغیرہ ہیں جن میں انسان بے بس ہیں. اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دینے والا. کفر اختیار کرنے کا نتیجہ ذلت و رسوائی اور آخرت کا دائمی عذاب
ہے جس سے بچا کر کافروں کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطيت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم۔ هذان خصمان، یہ دونوں تثنیہ کے صیغے ہیں۔ بعض نے اس سے مراد مذکورہ گمراہ فرقے اور اس کے مقابلے میں دوسرا فرقہ مسلمان لیا ہے۔ یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ مسلمان تو اس کی وحدانیت اور اس کی قدرت اعلیٰ، اس کی قدرت علی البعث کے قائل ہیں، جبکہ دوسرے اللہ کے بارے میں مختلف گمراہیوں میں مبتلا ہیں۔ اس ضمن میں جنگ بدر میں لڑنے والے مسلمان اور کافر بھی آ جاتے ہیں، جس کے آغاز میں مسلمانوں میں ایک طرف حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن جراح تھے، اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں کافروں میں عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ دونوں ہی مفہوم صحیح اور آیت کے مطابق ہیں۔ يسحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد۔ اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں، پس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا۔ يسحر به ما في بطونهم والجلود، جس سے ان کے پیٹ کے سب چیزیں اور کھالیں پگھل جائیں گی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے وہیں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو۔ اس میں جہنم کے عذاب کی کچھ تفصیل بیان کی گئی ہے جو انہیں وہاں بھگتنا ہوگا۔ اعاذنا اللہ منہ۔ ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے درختوں تلے سے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی، وہاں ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا۔ جہنم کے مقابلے میں یہ اہل جنت کا اور ان نعمتوں کا تذکرہ ہے جو اہل ایمان کو مہیا کی جائیں گی۔ قارئین، ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں میں، جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ ایمان کا ذکر کیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا متوازی ذکر کیے ہیں، یعنی ایک ساتھ دونوں، یعنی ایمان اور اعمال صالحات ضروری ہیں، لازم و ملزم ہیں، جیسا کہ ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ اگر سکہ بولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یمین اور یسار، اس کا سیدھا اور اس کا بایاں، تمام چیز مل کے سکہ بنتا ہے۔ اگر صرف ایک رہا تو سکہ نہیں بولیں گے اس کو۔ تو یہ ویسے ہی ہے، ایمان اور عمل صالح سے مسلمان کہلاتا ہے آدمی۔ اگر ایمان ہے اور عمل صالح نہیں ہے اگر، تو اس کے ایمان میں شک ہے اور وہ اقرار کرتا ہے لیکن اندر سے جھوٹ ہے، وہ عمل نہیں کرتا۔ اسی لیے تو ہمارے پاس ہمارے مذہب میں اہل السنہ، اہل السلف کے مذہب کے اندر ہے ایمان کی تعریف قول باللسان، قول بالقلب والاعمال بالجوارح، زبان سے اقرار، دل سے اس کی تصدیق، اس کے بعد جوارح، ہاتھ، پیر، ناک، آنکھ، سر، تمام جسم کے اعضاء سے اس کی جو ہے نا گواہی، اس کا جو عمل۔ اگر آدمی زبان سے اقرار کر رہا ہے اور ہاتھ پیر سے عمل نہیں کر رہا تو سمجھنا کہ اس کے اندر کوتاہی ہے اور اس کے قول کے اندر جھوٹ ہے۔ آج جو لوگ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر منتسب الاسلام بن جاتے ہیں
اور مسلمان ہیں اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اور ان کے روزمرہ کی زندگیوں میں اسلام نافذ نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، اپنے مقربہ اشیاء جیسا کہ پیسہ ہے، وقت ہے، اپنی اولاد ہے، اپنا تمام چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ خوش فہمی میں نہ رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں 50 جگہ پر قرآن کے میں کہہ رہے ہیں ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا جنتوں میں جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ضروری ہے۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، ان کو پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دی گئی ہے، یعنی جنت ایسی جگہ ہے جہاں پاکیزہ باتیں ہی ہوں گی، وہاں بےہودہ اور گناہ کی بات نہیں ہوگی۔ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکنے لگے اور اس حرمت والی مسجد سے بھی جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا ہے، وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکنے لگے، روکنے والوں سے مراد کفار مکہ ہیں جنہوں نے 6 ہجری میں مسلمانوں کو مکہ جا کر عمرہ کرنے سے روک دیا تھا اور مسلمانوں کو حدیبیہ سے واپس آنا پڑا تھا، اور اس حرمت والی مسجد سے بھی روکتے ہیں جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا ہے، وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں۔ اس میں اختلاف ہے، مسجد حرام سے مراد خاص مسجد خانہ کعبہ ہی ہے یا پورا حرم مکہ، کیونکہ قرآن میں بعض جگہ پورے حرم مکی کے لیے بھی مسجد حرام کا لفظ بولا گیا ہے، یعنی جز بول کر کل مراد دیا گیا ہے۔ جہاں تک مسجد حرام کا تعلق ہے اس کی بابت تو یہ بات متفقہ ہے کہ اس میں مقیم و غیر مقیم، ملکی اور آفاقی سب کا حصہ مساوی ہے، یعنی بلا تخصیص و تفریق ہر شخص رات اور دن کے کسی بھی حصے میں عبادت کر سکتا ہے، کسی کے لیے بھی کسی مسلمان کو عبادت سے روکنے کی اجازت نہیں۔ البتہ جن علماء نے مسجد حرام سے مراد پورا حرم لیا ہے، ان کے ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ پورا حرم مکی سب مسلمانوں کے لیے یکساں ثابت حیثیت رکھتا ہے اور اس کے مکانوں اور زمینوں کا کوئی مالک نہیں، اسی لیے ان کی خرید و فروخت اور ان کے کرائے پر دنیا ان کے نزدیک جائز نہیں۔ جو شخص بھی کسی جگہ سے حج یا عمرے کے لیے مکہ جائے تو اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ جہاں چاہیں ٹھہریں، وہاں رہنے والوں کو ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہرنے سے کسی کو نہ روکیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ مکانات اور زمین مل کے خاص ہو سکتی ہے اور ان میں مالکانہ تصرفات یعنی بیچنا، کرائے پر دینا جائز ہے، البتہ وہ مقامات جن کا تعلق مناسک حج سے ہے، مثلا منا، مزدلفہ، عرفات کے میدان، یہ وقف عام ہیں، ان میں کسی کی ملکیت جائز نہیں۔ یہ مسئلہ قدیم فقہاء کے درمیان خاصہ مختلفیہ رہا ہے، تاہم آج کل تقریباً تمام کے تمام علماء ہی ملکیت خاص کے قائل ہو گئے ہیں اور یہ مسئلہ سر سے اختلافی ہی نہیں رہا۔ مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم نے بھی امام ابو حنیفہ اور فقہاء کا مسلک مختار اسی کو قرار دیا ہے۔ جو زمین بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے، جو زمین بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ الحاد کے لفظی معنی کج روی کے ہیں، یہاں یہ عام ہے کفر و شرک سے لے کر ہر قسم کے گناہ کے لیے، حتیٰ کہ بعض علماء الفاظ قرآنی کے پیش نظر اس بات تک کے قائل ہیں کہ حرم میں اگر کسی گناہ کا ارادہ بھی کر لے
چاہے اس پر عمل نہ کر سکے تو بھی اس وعید میں شامل ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ محض ارادے پر مواخذہ نہیں، جیسا کہ دیگر نصوص اور سے واضح ہے، تاہم ارادہ اگر مصمم کی حد تک ہو تو پھر قابل گرفت ہو سکتا ہے۔ یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو مذکورہ گناہوں کے مرتکب ہوں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، اور جب ہم نے ابراہیم کو کعبے کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر والوں کو طواف، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھنا، یعنی بیت اللہ کی جگہ بتلا دی ابراہیم علیہ السلام کو، اور وہاں ہم نے ذریت ابراہیم علیہ السلام کو جا کر ٹھہرایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طوفان نوح کے ویرانی کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی، جیسا کہ صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی مسجد جو زمین میں بنائی گئی مسجد حرام ہے، اس کے لیے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ تعمیر ہوئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 520 و مسند احمد۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے تو لوگ تیرے پاس پیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے۔ کفر، بت پرستی اور دیگر گندگیوں اور نجاستوں سے یہاں ذکر صرف نماز پڑھنے والوں اور طواف کرنے والوں کا کیا گیا ہے، کیونکہ یہ دونوں عبادت خانے کعبہ کے ساتھ خاص ہیں۔ نماز میں رخ اسی کی طرف ہوتا ہے اور طواف صرف اسی کے گرد کیا جاتا ہے، لیکن اہل بدعت نے اب بہت سی خبروں کو طواف بھی ایجاد کر لیا ہے۔ بعض نمازوں کے لیے قبلہ بھی کوئی اور، اعاذنا اللہ منہ۔ فرماتے ہیں اذن فی الناس، لوگوں کے لیے جو ہے نا اعلان کر دو، بالحج، حج کا، یاتو کا، تمہارے پاس آئیں گے، رجالن، مرد لوگ آئیں گے، ناس آئیں گے، علی کل ضامر، دنیا کے ہر کونے سے، دنیا کے ہر چپے چپے سے، یاتین من کل فج عمیق، ہر عمیق، ہر اندر والی چیز سے، یعنی دنیا کے تمام پول جو ہے نا، نارتھ پول، ساؤتھ پول، یہ تمام سے جو ہے نا ہر کونے سے حج کے لیے لوگ آئیں گے، جس کے ساتھ جو ہے نا جانوریں اور سواریاں بھی ہوں گی، جو چارے کی قلت اور سفر کی دوری اور تھکاوٹ سے لاغر اور کمزور ہو جائیں گے ان کے جانور۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ مکے کے پہاڑ کی چوٹی سے بلند ہونے والی یہ نحیف سی صدا دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی، جس کا مشاہدہ حج اور عمرے میں ہر حاجی اور معتمر کرتا ہے۔ یہ فائدے دینی بھی ہیں، نماز، طواف اور مناسک حج و عمرے کے ذریعے سے اللہ کی مغفرت و رضا حاصل کی جاتی ہے، اور دنیاوی بھی کہ تجارت اور کاروبار سے مال و اسباب دنیا بھی میسر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔